ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں چھوٹتا ان کا۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے، تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ بات آ رہی ہے بھائی سمجھ؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا، زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کے لیے، محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے۔ لبیک اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی 4 دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ 4 دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے خوب۔ اللہ کا گھر تو ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے، یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، 4 دیواری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا، کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر، پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا۔ اب سعودی حکومت نے اس پہ کچھ ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے، ورنہ بہت سادہ گھر تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے آداب بہت سخت ہیں۔ اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں، یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ، اللہ کا ایریا شروع ہو گیا وہاں سے، خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا۔
دنیا میں کوئی مقام، کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ. اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے، چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے، کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے، سعودی عرب میں لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے. تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے، پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ کی چوکھٹ ہے، اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد اللہ کہا، اللہ کا شہر. تو اللہ تعالیٰ حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کی آواز منحنی اور باریک سی ہو جاتی ہے. انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو. اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے. حج نام ہے دیوانگی کا. زور سے تلبیہ پڑھا کرو، اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا فلاں مدد. نہ، ہمیشہ تجھی سے مانگا، اور کسی مزار پہ نہیں گیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے. جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا، وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں پاپا کے مزار پہ بھی جاتا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر کلفٹن میں چلا جایا کر، تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر، یہاں نہ آیا کر. تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے. صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے، یہاں آتا ہوں طواف کے لیے، اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے. تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ یہ اللہ کا شہر ہے، یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر، دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں. میزبان جیسے ہی اندر گیا نا، دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے. میں تو بھگتتا رہتا ہوں نا، ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے یہاں. تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟ میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں، بیٹھک میں بیٹھیں، اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں. تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں. اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں، حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں، کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے. تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہیں اللہ کے لیے. اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے، ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا. جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا، اس کے اب بڑے قصے سنائے جاتے ہیں. لیلا مجنون جو تھا نا، اس کا یہ امرؤ القیس ہی تھا. تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کہتا ہے کہ اے لوگو، میں جو لیلا کے گھر کے گرد گھومتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، جس آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس میں دیوانہ پن بھی جھلکتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایسی محبت کہ وہ محبت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے اور آپ کو دیوانہ نہ بنائے، ایسی خشک محبت کسی کو پسند نہیں ہوتی. بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں اتنے نیک، اتنے شریف ہیں،
کہ آج تک کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. ایک یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. البتہ خرچے پورے کرتے ہیں, وقت پہ ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں, سارے حقوق ساری ذمہ داریاں, مگر یہ کہ ان کی میں ایسا نہیں کبھی خوش ہو کے کوئی گفٹ دے دے, جذبات میں آ کے کہہ دیں آپ سے محبت ہے. ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی. تو یاد رکھو, جیسے دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے محبوب میں کچھ جذبات بھی ہونے چاہیے, کچھ تھوڑی سی جذباتیت بھی جھلکنی چاہیے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے. تو وہ امرؤ القیس جو شاعر ہے نا, وہ کیا کہتا ہے, امر من الدیاری دیاری لیلا, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں, گشت کرتا ہوں. وقبل ذل جدارا وذل جدارا, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اب لوگوں کو تو سوال اشکال ہوگا نا, جن کے دل میں محبت نہیں ہے لیلا سے, ان کو تو اشکال ہوگا کہ اس کا دماغ خراب ہے, سارا دن گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے اور سارا دن کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. اب جس کے دل میں لیلا سے محبت نہیں ہوگی, بتاؤ اس کو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہے, کیا چاہیے تجھے؟ وہ جواب میں کہ لیلا چاہیے. تو کہ لیلا چاہنے کے لیے دیوار کو کیوں چوم رہا ہے, ادھر کیوں کھڑا ہے, ادھر کیوں کھڑا ہے؟ ہمارا دور ہوتا تو ہم کہتے بھائی مس کال دے کے بلا لو, ایس ایم ایس کر لو, واٹس ایپ پہ بات کر لو, ادھر ادھر گشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو. لیلا نے تو اپنا دیدار کرانا نہیں ہے, تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہے, کیا فائدہ اس کا؟ تو شاعر یہی جواب دے رہا ہے, ان اشکالات کا جواب دے رہا ہے کہ لوگوں تمہیں لیلا سے محبت نہیں, تمہیں محبت کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کیا کچھ کراتی ہے انسان سے. جس کو نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, جس کو ہے وہ سارے یہ کام بغیر سمجھے کرنا شروع کر دے گا جو میں کر رہا ہوں. کہہ رہے امر من الدیاری دیاری لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں. وقبل ذل جدارا وذل جدارا, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیاری شغفن قلبی, لوگوں اتنا احمق اور اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے, مجھے عشق ہو گیا ہے. دیوار سے, مٹی اور گارے سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی. ولیکن حب من سکن الدیارا, اصل بات یہ ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے, اس محبوب سے محبت نے مجھے ان دیواروں کو بھی میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. کیونکہ ان دیواروں کی نسبت کس طرف ہے؟ اس محبوب کی طرف ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اور ہر ادا سے محبت ہونے لگتی ہے, اور اگر نہیں ہے محبت اس کا مطلب اسے اس انسان سے ہی محبت نہیں ہے. ساری زندگی جو یہاں 5 نمازیں پڑھتا رہا, اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا رہا, رمضان کے روزے رکھتا رہا, اسے جب یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا اور وسائل دے دیے, بلاتے تو اللہ سب کو ہیں, کسی کو آنے کی طاقت دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے, تو وسائل دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو اسے بیت اللہ کے طواف میں وہ مزہ آتا ہے جو امرؤ القیس کو لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگانے میں مزہ آ رہا تھا, اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. بیت اللہ کا طواف یہ دیوانگی کا ایک اظہار ہے, محبوب کے در و دیوار کے گرد گھومنا, چکر لگانا. اور عجیب بات ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں, حدیث میں آتا ہے کہیں بھی مسجد میں جائیں تو تحیت الوضو, تحیت المسجد پڑھے, پہلے 2 رکعت ہے نا. لیکن جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو تحیت المسجد نہیں ہے, مسجد حرام میں تحیت المسجد نہیں ہے, کیونکہ مسجد حرام کی سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف, یہی تحیت المسجد ہے. سب سے پہلا کام مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف, بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, سب سے محبوب عبادت. اس طواف کے بغیر نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. اور طواف کے بعد سعی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالی حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں. یہ بھی دیوانگی ہے, کیونکہ حضرت حاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی. کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آج تک آپ نے کسی محبوب کو دیکھا؟ یہ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا, یہ چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں, بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے, جب کیمرے کے سامنے بسکٹ نہیں ہوتے, باقی جیسے ہی کیمرہ ہٹا چلو بھائی شروع. مرتا کوئی نہیں ہے, کسی کی محبت میں بھوک سے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا.
حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیت اللہ میں موت کے لیے تیار تھی، موت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، فرمایا صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی، صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، جنید بغدادی بھی، شیخ عبد القادر گیلانی بھی۔ کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت ہاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے، قربانی کی۔ ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی، اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے۔ تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاجی دوڑ لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اور یہی تصور رکھ کر اس کو وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ طواف کے دوران کوئی مسنون دعا نہیں ہے، کوئی مسنون عبادت نہیں ہے، طواف خود ایک عبادت ہے، لیکن صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے جب آپ کنارے پر پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ صفا اور مروہ پہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو جاتا اور چکر آ کے گرنے نہیں لگتے اس وقت تک وہ دعا مانگنا ختم نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہاں اللہ کو یہ واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہاں تیری ایک بندی نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اور دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ چاہتے حضرت ہاجرہ نے جب قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے، اللہ اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ قربانی تو ہو گئی، شوہر تو چلا گیا چھوڑ کے، ہو گئی قربانی، یقین آ گیا اللہ کو کہ بس یہ موت کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کو پریشانی میں ڈالا، چکر لگوائے ان سے۔ کیوں؟ اللہ بھی اپنے بندوں سے جذباتی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا تڑپانا چاہتے ہیں، اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح۔ اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے۔ 7 چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا چشمہ جو اتنے پریشر سے پانی پھینک رہا ہو، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی ٹیوب ویل، کوئی ہے ایسا چشمہ اتنی طاقت کے ساتھ زمزم پانی پھینک رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ عاجز آ جاتی ہے؟ اگر وہ کنواں خالی کرنا چاہے وہ کنواں خالی نہیں ہوتا۔ اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ اتنا پانی حکومت سعودیہ وہاں سے سپلائی کر رہی ہے، اتنا پانی، ٹینکر کے ٹینکر بھر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو زمزم ملے گا، مسجد حرام میں ہل کولر میں آپ کو زمزم ملے گا، نکال کے دوسرے ملکوں میں لے جانے والے لاکھوں ہیں، ہر سال لاکھوں حاجی حج، ہر سال لاکھوں عمرہ کرتے ہیں، کتنے وہاں پیتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں، مگر زمزم ہے کہ اس کی روانی اور اس کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات بینات، تم جب بیت اللہ میں داخل ہوگے تمہیں وہاں اللہ کی اور اسلام کی حقانیت کی واضح نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور پانی کتنا صحت کے لیے مفید ہے، وہ کتنا مفید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے، مومن زمزم کا پانی
پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر پیے گا 2-4 گھونٹ پیے گا, رکھ دے گا. مومن کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے. کیوں؟ مومن کو اس پانی سے محبت ہے. وہ یہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ پیاس لگ رہی ہے, وہ یہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ نے اپنی حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے پیشکش ہے. یہ بھر کے پیتا ہے وہ پانی. دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مینا میں. اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا. اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں. ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں, لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر, یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو, خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی, اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں, اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی, قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا, اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, باپ بچے کو پیار کرتا ہے, جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے, بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے, پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی, جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا, محفلوں میں جانے کے قابل ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا. عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن, اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان, درمیانی شیطان, بڑا شیطان, یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے, یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے, یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے, یہ زیادہ بہکاتا ہوگا, یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا یہ والا شیطان, یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں, ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ, کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے, یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے, وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے, وہ ایک نشانی ہے پتھر کی, یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر, بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری, کنکریاں. دوبارہ نمودار ہوا, دوبارہ کنکری ماری. تیسری دفعہ نمودار ہوا, تیسری دفعہ کنکری ماری, اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا, اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے, یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا, یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے, یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے, جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو, لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا.
اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی، سب سے زیادہ برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو۔ ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے۔ لادو کی فیوکا علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا۔ اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے۔ 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 9 لاکھ اس میں سے بیماریوں پہ جا رہا ہے، بچوں کی فیسوں پہ جا رہا ہے، کیا فائدہ ایسی زندگی کا میرے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی، سب سے زیادہ برکت۔ حاجی جب رمی کرتا ہے، رمی، خدا کی قسم حج میں سب سے مزیدار عبادت رمی لگتی ہے۔ رمی، کنکری اٹھا کے مار رہا ہے اس مقام پہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی۔ کتنا مزہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے میں، اور اللہ کی کتنی رحمت، اللہ نے ہم سے بھی وہی کام کرنے کا ہمیں حکم دے دیا۔ کوئی انگریز، کوئی کافر، کوئی ہندو دیکھے گا تو کہے گا یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، پتہ نہیں اس پتھر نے کیا بگاڑا ہے جو اس کو یہ پتھر مار رہے ہیں، یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو۔ تبھی میں ایک بات کہتا ہوں، میں کیا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے۔ متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی، اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا۔ اس کو اس پہ موت آتی ہے، وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو، میں اچھے کام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی، مانگتے بھی اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کچھ مل تو رہا نہیں۔ شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے، بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے، اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے، ما یفعل اللہ، اللہ پھر کیا؟ اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان کی آخری آیت، کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے، تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے تمہاری؟ کرتے رہو، اچھے کام کر رہے ہو، دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی، ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی، اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے دعا جو ہے نا، دعا انسان میں تواضع سکھاتی ہے۔ حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ۔ سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہیں۔ بھئی دیکھو، لاجک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دینا تو فوراً فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکوٰۃ ہے، غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے، کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بڑا اچھا مذہب ہے اسلام، غریبوں کی مدد کا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ غیر مسلم کہے گا زندہ آباد، یار بڑی خاندانی تعلیمات ہے، ہم تو ابا کو بوڑھا ہونے سے پہلے احتیاطاً اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے؟ بولو حرام، یار خاندانی مذہب ہے، یار اچھا ہے، گورے بھی مانتے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں، بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یار زبردست۔ لیکن آپ گورے کو بتائیں، ہندو کو بتائیں، سکھ کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلا کاٹ دو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیوں کاٹ دو یار، ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟
ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاؤ, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اول تو یہاں بھی وہ کہے گا یار یہ 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے, کیا خیال ہے؟ چلو چکر لگا لیے, ٹھیک ہے بھائی, ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے, تمہارے یہاں بھی ہوگی, طواف کر لیا, سمجھ میں آیا. کہتا نہیں, اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی. کہے گا کیوں مارنی ہے, وہاں تو شیطان نہیں ہے, اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے, خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران, ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں, پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں, تو یہ چیز مانے گا وہ؟ یار یہ کیا ہے یار؟ بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور, اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں, ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں, اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی, روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا, فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی, اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے آدمی, گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگی. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, کسی نے بتایا, پرانا قصہ ہے, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا. میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا, سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے, اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب, اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا, وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے, ہم نے کہا تجھے کیا کرنا ہے یار, کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی کیونکہ یار میرا سوال کیا تھا غلط. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں سب. غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں. 15-20, تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو, دوبارہ کیوں کر رہے ہو, اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے, میں منع نہیں کر رہا اس سے, وہ مسئلہ کیا ہے, دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایک الگ ٹاپک ہے. یہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو, اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو, نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے, کیا نام ہے یار اس کا, جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے. ہسپتال بنائے ہوئے بہت سارے, لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے, ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں گے صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر, کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے کہیں نا 100 دفعہ کیا کیا کرو, یہ تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ, اکیلا ہے. لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک, بادشاہی اسی کے لیے. ولہ الحمد, تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے, تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا, تعریف کے قابل صرف کون ہے, اللہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی, جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو, جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی, آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے, یعنی پہلے گدھے کا تھا, آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا, اور گدھے سے پہلے کچھ اور ہوگا. تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی, آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو.
لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں. بنانے والے کا منکر ہے, کہتا میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی, اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں. کوئی کھلا رہا ہے, مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے؟ دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ, کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے, یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے, لیکن وقت پر آپ بھول ہی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے, تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے, یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے, انکار کر دیں کہ اس نے نہیں کیا. یہ کہ نا بھول گئے, آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے, کہ آپ کہیں نہیں اس نے نہیں کیا, یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے. پھر احسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا, پھر اس کا غضب, اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا. تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے؟ انکار. اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے. جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے نا, ایجوکیشن, کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے, اپنی اوقات کیا کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر. پڑھے لکھوں میں اکثر 100% نہیں, پڑھے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں. اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبر, تکبر. کہ یار ایجوکیشن ہمیں تو پتا ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, یہ دینداروں کو کیا پتا, ان نمازیوں کو کیا پتا, ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے. ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولا پوچھ لو, ان کو نہیں پتا. ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولا ہے, ان کو نہیں پتا. پتا تو ہمیں ہے. یہ دماغ. اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے. او بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتا ہے, پانی کے فارمولے کا پتا ہے, اس کے خدا کے وجود یا عدم وجود سے کیا تعلق ہے, اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے. آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو, باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا. دیکھو 2 قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ایک وہ ہے جن کے ابا سیدھے سادے ہوتے ہیں, دیہاتی قسم کے گوار, ابا نے بڑا احسان کیا, قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا. ایسے ہوتا ہے نا. ایسے بچوں میں ہم نے 2 قسم کے بچے دیکھے ہیں, پڑھ لکھ گئے, آداب سیکھ گئے, ابا بیچارہ ویسے ہی دیہاتی ہے. تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے ابا پسند, بولو نا, نہیں آ رہے, پینڈو کی پینڈو ہی ہے. لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے جو شارٹ ہے مارکیٹ میں, باپ گنوار ہے, دیہاتی ہے, بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ, کما, ابا نے نہیں پڑھایا, بہت آگے نکل گیا, لیکن باپ کے سامنے کیا ہے, جھکا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ, میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا, اپنے ابا کا باپ تو نہیں بنوں گا, باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا بھائی, جنا تو اسی نے ہے. یہ مجھے اگر سڑک پہ پھینک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا. اس نے مجھے گھر میں رکھا, میری ماں کی کفالت کی, چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو, لیکن شیلٹر کس نے دیا تھا مجھے, اس باپ نے دیا تھا. اب وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے, ابا آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہے؟ ابا کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں. ابا جاہل پینڈو, میں نہیں مانتا ایسے ابا کو. سائنس ہے سب کچھ, ٹیکنالوجی ہے سب کچھ. ابا کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو مولویوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی. ابا اف, ابا کے سامنے اف بھی نہ کرو. ابے جاہل کا جاہل ابا, اس کو تو نہ پانی کا فارمولا پتا, نہ اسٹمک کی اس کو وہ آتی ہے, اسپیلنگ آتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں نا. اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا, اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی, اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوگی یہ دلیل. وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں, باپ کا حق کم نہیں ہوتا, بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شعور زیادہ ہوتا ہے. آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گنوار سمجھتے, ادب تمیز سے بات کرنا چھوڑ, تعارف نہیں کرواتے, لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے ابا کا انٹروڈکشن کرواؤں, ابا دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں کروا رہے ہوتے, یار ابا سے ملاؤ ہی نہیں. لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی, جو بھی ہیں فخر سے ملا رہے ہوتے ہیں, یہ میرے کیا ہیں, والد صاحب ہیں. تو یاد رکھو, اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے, آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر
جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے. ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے, خدا پھر بھی خدا رہے گا, مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی, اسلام پھر بھی اسلام رہے گا, پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے, اس کو نہ پانی کا فارمولا پتا, نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں, آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو, آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو, آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو, اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں, جاہل, ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا, خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے تو پیدا کیا ہے, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے, امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے. اب آپ بتاؤ ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دین کا علم تھوڑی تھا. پیغمبر دین کا علم لے کر آئے, ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو, زنا مت کرو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو, اس سے توبہ استغفار کرو, اس سے گناہوں کی معافی مانگو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھی نا, علم دیا تھا, اس علم پر وہ اترانے لگے, اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے. نالج کس کے پاس ہے؟ نالج کیا؟ دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس. آج یہ بہت بڑا احترام. میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے, دین کی ہو یا دنیا کی. ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے, اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو کہ یہ نالج آپ کو خدا کے. دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے, دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی. لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے نا, اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء ہیں. اگر اس ڈاکٹر کی عقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. کہ یار کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑا دودھ نکلتا ہے, فل آف کیلشیم, کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ. ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو, تکبر نہ ہو, وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا, وہ کہے گا کروڑوں اربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے؟ تھنوں کی طرف. لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس. وہ خدا کو ڈکشنری سے کیا کرے گا؟ نکالے. ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ سائنسدان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً جاتا کہاں ہے؟ تھنوں کی طرف. وہ کہے گا سبحان من خلق ھذا, جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہوتا ہے, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لپکتا ہے؟ وہ دودھ کی طرف. تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو تلاش کیا جائے. کون ہے ایسا مہربان؟ اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں, اس کے کسی سفیر کو, کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے. تو اگر آپ نالج, چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی, نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھ کے, تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اور اگر آپ کے پاس نالج ہے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, آپ میں کبر ہے, تکبر ہے, تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہے. ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے ہمارے پاس,
تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، چند باتیں انسان سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے ادھر کو آ گیا، بات کیا چل رہی تھی، کدھر سے کدھر نکل گئی. تو میں اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر بولو نا ہو، تو غلامی سکھا رہے ہیں. جاؤ کنکریاں مارو. بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جنرل باجوہ پہنچے ہوئے تھے نا، چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے، احرام کی چادر پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا کے کنکری مار. دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے، ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم. نا رسم نہیں ہے بھائی. رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ، کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ وہاں 7 کنکریاں مار کے آؤ، رسم ہے، وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا. کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی، رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے. ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں، 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے. شراب کباب، ناچ گانا، لوگوں کی تعریفیں، واہ 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 واہ، یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کیا کام ہے مینا میں؟ بیٹھے ہوئے اللہ نے حکم دیا، اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں. اور ہمارا تو بیٹھنا ایک بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا. ہم مینا میں جا کے بیٹھے، دوبارہ سنا دوں بہت تپا ہوں، اس لیے ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مینا میں ہم بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا، مفتی صاحب ہیں، لوگوں پتہ چل گیا نا، دروازہ بند کر دیا. اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہے، دروازہ بند. اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا. پھر دروازہ کھلا، مفتی صاحب ہیں، نہیں ہے جی دروازہ بند. تیسرا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں. اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے. چوتھا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں، کہہ رہے بھائی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھائی؟ میں دبکا ہوا چھپا ہوا گھسا ہوا ہوں پیچھے. اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے. پھر پانچواں آیا، مفتی صاحب ہیں، بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا انکل سوری، معذرت چاہتا ہوں. چھٹا آیا، مفتی صاحب ہیں. ساتواں اندر گھس گیا، 2 بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے، مفتی صاحب ہیں. اب یہاں لڑائی شروع، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے. آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گھس رہے ہو؟ انکل سوری. پھر وہ گئے، پھر اگلا آیا، مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. حقیقت میں نے یہ بولو مرحوم ہو گئے. میں نے کہا اس کے بغیر نہیں ہو. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ، یہ تھوڑی کہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا. لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا، اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر 107 میں. پھر آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں، پھر اگلا آ رہا ہے مفتی صاحب ہیں. اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد تو ان کے جذبات تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ. اب تو ان کو یہ تھا کہ جائیں گے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خبر پھیل گئی. تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا. وہاں یہ رواج ہے. تو تھوڑی سی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھ لینی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بیچارہ عقیدت میں آیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب، آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے. محبت میں آ رہا ہے بیچارہ، عقیدت میں آ رہا ہے، میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو یار؟ وہ کیا دماغ لے کے جائے گا؟ اب یہی ہے کہ کچھ کبھی ادھر سے نکل کے منہ پہ، احرام میں تو منہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے نا. میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برقع پہن کے گھومتا میں پھر یہاں. احرام میں مجبوری ہے، منہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں. تو خیر کہاں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو اب بتاؤ یہ رسم ہے بھائی، یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں. اتنی مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کر پاتا. لوگ کہتے ہیں جاؤ کیوں کریں، اور ایک دفعہ کر لی اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ. اور اتنے قابل لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، ملکوں کے صدر آ رہے ہیں، رائل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں، سارے ایک ہی لباس. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال. اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے. وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں.
تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تابعین بھی جا رہے ہیں، ابو حنیفہ بھی گئے، امام حضرت حسین بھی گئے، حضرت حسن بھی گئے، امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے، کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، نا 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 نا. من کل فج عمیق، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا دو، کوئی سننے والا نہیں ہے، اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے، تگڑے تھے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے؟ لاغر. من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں، سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا، راستے کیا ہو گیا؟ گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا، اب حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، وہیں ایک ملک آباد ہو گیا، وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا، وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں، اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہ فیملی والے لوگ سارے، اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں، اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے، 50% کیا ہے؟ موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں، قحط بھی ہو سکتا ہے، وبائیں پھوٹتی تھی. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا لگا کے، انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے، وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں. مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں. تو اب بھی مشکل ہے، اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے، اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں، اور پھر طواف زیارت. وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں، کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے آج بھی، کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے، عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے، احرام باندھ لیا، عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، بھائی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ، دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اپنے شلوار قمیض میں آ گیا، بھائی عزت محفوظ ہے. بھائی سونے میں ٹینشن، کیونکہ 2 چادریں ہی ہیں نا، ہر وقت انسان اسی میں لگا رہتا ہے کھل نہ جائے کہیں. یہ ڈیلیٹ کر دینا یہ جو میں بات کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا، یہ والی جو بھی جملہ، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایٹمی اثاثے ہمارے محفوظ نہیں ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. اب آپ سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ سوتے ہوئے نا، وہ کہہ رہے ہیں یار وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جملہ کٹ کر دینا، ورنہ اسی پہ پورا بیان پہ نا لوگ میمز بنا کے چلا دیں، پھر ایٹمی اثاثوں کی تصویریں بھی نہ ڈال دیں گے. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام. پیسہ خرچ کرو، اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے،
اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی اسی میں مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہے یہ کندھا کھولو اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. کہہ رہے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوئے. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا وہ اپنے. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے, بس کرنے اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے انہوں نے بھی یہ کیا, امام مسلم گئے انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے.